بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود وصلی علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ انک رحیم ودود۔ السلام علیکم۔ یہ کلام ہے قلندر لاہوری اور بزرگان کے قوال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی، ان کا کلام جو ارمغان حجاز کا حصہ ہے ابلیس کے مجلس شورا، یہ اس کا حصہ اول ہے۔ تو اس کی تشریح کی ہے جناب محمد عماد عاشق صاحب نے، تو اس کا یہ پارٹ 1 ہے اور اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ اس دوسری ویڈیو میں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود اندر کامل، بود آ کامل ولی فضل، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود آ کامل ولی۔ ابلیس، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہاں کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سب تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہوا ابلیس کا سوز دروں۔ جس کی شاہیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، جس کی شاہیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نحل کہن کی کو سرگنگو۔ جس کی شاہیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نحل کہن کو سرنگو۔ اس شہر آفاق نظم کے پہلے بند میں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے مشیران سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات مال و اسباب کی دنیا ہے اور اس کی کارگزاری فریب پر مبنی ہے۔ غور کیجئے کہ کس خوبصورتی سے علامہ صاحب نے ابلیسیت کو ایک مصرے میں پرو دیا ہے۔ یعنی ابلیسیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ دنیا فقط مال و اسباب کا نام ہے، اور اس کا اعلیٰ اخلاقی اقدار جیسے بندہ پروری، محبت و ادب، اتحاد و نظم وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، اور یہی معاملہ الہامی عقائد جیسے عقیدہ توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہے۔ ابلیسیت کے نزدیک اس دنیا کی رنگینیاں ہی اہم ہیں۔ ابلیسیت کے نصاب میں روز جزا، آخرت جیسی کوئی شے نہیں، بلکہ ابلیسیت تو سراسر یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ فقط اس دنیا میں ہے، اور ان مال اسباب کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد پر جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ کسی خوبی اور اختصار سے علامہ نے ابلیسیت کو ایک مصرے میں سمو کر رکھ دیا۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا ادوں۔ ابلیس کہتا ہے کہ یہ اس دنیا کا وجود ان فرشتوں کی خواہش کے خلاف ہے جو ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ یہ تیری بنائی مخلوق انسان زمین پر فتنہ اور فساد کرے گی۔ پھر ابلیس کہتا ہے کہ وہ اللہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اس کائنات کو حرف کاف و نون یعنی کن فیکون کہہ کر تخلیق کیا، آج وہی اللہ اس کائنات کی بربادی پر تلا ہوا ہے۔ یہاں ابلیس کا اشارہ جنگ عظیم اول کی جانب ہے، اور ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ گو کہ میری ہی ماننے والی قوتیں جرمنی اور انگلستان آپس میں دست و گریباں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یہ ڈر ہے کہ اگر یہ سلسلہ ایسا ہی رہا تو دنیا سے طاغوتی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، مگر میں یعنی کہ ابلیس جو ہے ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے بہت محنت سے اپنا یہ ابلیسی نظام کھڑا کیا ہے۔ اپنے نظام کی حیت کا ذکر کرتے ہوئے ابلیس کہتا ہے
کہ میں نے یورپی اقوام کو ملوکیت یعنی مطلق العنانی جیسی چیزوں سے روشناس کروایا، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ میں تاج برطانیہ قائم ہوا، جس کے زیر نگی مشرق و مغرب کے ملک بنے۔ میں نے ہی تو عام آدمی کے دل سے مذہب اور دین کی اہمیت کو کم کیا۔ یہ میری ہی تو تعلیمات کا اثر ہے کہ آج کے دور میں انسان کے پیش نظر مادی ترقی ہے، نہ کہ روحانی بلیدگی و فکری آسودگی۔ میں نے ہی تو کمزور لوگوں کو یہ میٹھا زہر دیا ہے کہ تمہاری کمزوری کی وجہ تمہاری جہالت اور ظالم کا جبر و قہر نہیں، بلکہ رب کائنات میں تمہاری قسمت میں ہی یہ لکھ رکھا ہے کہ تم ازل سے تا ابد غلام ہی رہو۔ یہ میری ہی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ کمزوروں کے دل میں جذبہ حریت پیدا نہیں ہوتا اور اپنی غلامی کی زنجیروں میں بہت خوش ہے۔ دوسری جانب میں نے ہی تو مال و دولت رکھنے والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری دولت میں کسی اور کا کچھ حصہ نہیں، بلکہ یہ سب کا سب تمہارا ہے، اور یہ تمہارا پیدائشی حق ہے کہ تم اس مال و زر میں اضافے کے لیے جو طریقہ چاہو اختیار کرو۔ آخرکار یہ دنیا عناصر کا پرانا کھیل ہی تو ہے۔ بند کے آخری دو اشعار میں ابلیس بے انتہا غرور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کون ہے جو اس سارے نظام کو تہ و بالا کر سکے؟ کس میں اتنی جرأت ہے کہ اس تپتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرے جسے ابلیس نے اپنے سوز سے روشن کیا؟ کس کی ہمت ہے کہ اس کے درخت کو ڈھا دے جس کی شاہ ابلیسیت کے پانی سے پروان چڑھی ہو؟ ابلیس کا پہلا مشیر جو ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم یہ ابلیسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود۔ ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے ہم۔ یہ ہماری ساو پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ ہماری ساو پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ تباہ و مشرق کے موضوع یہیں افیون تھی، ورنہ قوالی سے کمتر نہیں علم کلام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام۔ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ ابلیس کی ساری بات سن کر اس کا پہلا مشیر ابلیس سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس کا کھڑا کیا ہوا نظام نہایت مضبوط ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے۔ اس مقصد میں جب ابلیس نے بادشاہوں کی مدد کی تو عوام اپنی غلامی میں پختہ تر ہو گئے۔ ان غلاموں کی تو ہمیشہ سے یہی فطرت ہے کہ یہ بادشاہوں کے غلام رہیں اور ہمیشہ ان کی اطاعت میں پختہ رہتے ہیں۔ اسی سوچ کے زیر اثر یہ بادشاہوں کو ذل الہی کہتے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نماز میں
قیام نہیں، یعنی کہ ان کی کل زندگی بادشاہوں کے سامنے سجدے یعنی بادشاہوں کی اطاعت میں ہی گزر جاتی ہے۔ پھر مشیر کہتا ہے کہ یہ اپنی غلامی میں اس قدر پختہ ہے کہ اول تو ان میں آزادی کی آرزو پیدا ہی نہیں، اور اگر کہیں غلطی سے ہو بھی جائے تو وہ آرزو خام رہ جاتی ہے، یعنی وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ مزید یہ کہ یہ ابلیس اور اس کے کارندوں کی ہی کاوشوں کا ثمر ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے علماء سو اور غیر اسلامی تصوف پیش کرنے والے نام نہاد صوفی سرمایہ داری یعنی مادہ پرستی کے غلام ہو چکے ہیں، یعنی ان کا مطمع نظر رضائی الہی کے اصول کی بجائے مال و اسباب کا حصول ہے۔ اسی نکتہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ابلیس کا مشیر کہتا ہے کہ مشرق کی قومیں سہل پسند ہیں، یہ اس قابل بھی نہیں کہ ہماری شروع کی گئی علم الکلام کی دقیق بحثوں کا مطالعہ علم الکلام کی کتب سے کریں۔ اسی لیے ہم نے قوالی یعنی غیر اسلامی تصور متعارف کروا دیا تاکہ جو مقصد ہم نے علم و کلام کے ذریعے حاصل کرنا تھا وہ قوالی سے کریں۔ علم و کلام انسان کو بے عملی اور بے کاری کا عادی بناتا ہے، مگر چونکہ مشرقی اقوام کا مزاج ذرا جدا ہے، اس لیے ہم نے یہی کام قوالی یعنی غیر اسلامی تصوف سے حاصل کیا۔ اور اگر اس سب کے بعد بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمان ہر سال حرم میں جمع ہو کر اپنی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں پریشانی کی چندہ بات نہیں۔ ابلیس کا مشیر کہتا ہے کہ مسلمان ہر سال حرم میں جمع ہو کر اپنی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں پریشانی کی چندہ بات نہیں، کیونکہ مسلمانوں میں اب باطل کو مسمار کرنے کا جذبہ ناپید ہو چکا ہے اور جو ان کی عبادات محض رسوم بن کر رہ گئی ہیں۔ ہم نے ہی تو اپنے دوستوں کے ذریعے نئی بات مسلمانوں میں مشہور کی ہے کہ اب مسلمانوں کو جہاد بالسیف کی ہرگز ضرورت نہیں، اور یوں ہم نے انہیں باطل کی مخالفت سے باز رکھا ہے۔ یہاں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اشارہ ان فتاویٰ کی جانب ہے جن میں مسلمانوں کو جہاد بالسیف سے روکا گیا ہے۔ دوسرا مشیر ابلیس کا، خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں باخبر۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں باخبر۔ ابلیس کے پہلے مشیر کی بات سن کر دوسرا مشیر کہتا ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن ابلیسی نظام مستق ہے اور اس کے انسانیت پر ایسے اثرات موجود ہیں جو ہمارے حق میں بہت فائدہ مند ہیں، مگر سنا ہے کہ اب دنیا میں جمہوریت نام کے کسی نظام کا راج بڑھ رہا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت نامی یہ نظام ملوکیت کا توڑ ہے۔ تو تمہارا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ نظام جسے دنیا جمہوریت کہتی ہے ہمارے نظام کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ پہلا مشیر، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز تے تاریک تر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ دوسرے مشیر کا سوال سن کر ابلیس کا پہلا مشیر کہتا ہے کہ میرے فہم کے مطابق تمہیں جمہوریت کے بارے میں چندہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ در حقیقت جمہوریت بھی ملوکیت کا ایک رنگ ہے، بلکہ سچ تو پوچھو ہم نے ہی بادشاہت کو جمہوریت کا لبادہ پہنا کر دنیا کے سامنے ایک متبادل نظام کے طور پر پیش کیا ہے، اور ہم نے ایسا تب کیا جب انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہوا کہ وہ بڑی اچھی طرح خود کو سمجھتا ہے اور اسے اپنے حقوق کی بہت فکر ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اسے نظام حکومت بادشاہ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لینا ہے، تو ہم نے اسی لمحے بلا تاخیر دنیا کو جمہوریت سے روشناس کرایا۔ اس سے دنیا کی بھی تسلی ہو گئی اور ہمارا نظام بھی ویسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ ابلیسی نظام جیسے جمہوریت کے آنے سے پہلے چل رہا تھا۔ اب ابلیس کا پہلا مشیر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہی کے وجود کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ مسند اقتدار کس کے پاس ہے، چہروں کے بدلنے یا حیت میں کسی قدر تبدیلی سے چندہ فکر نہیں پڑتا۔ ہماری رائے دہانی ایسی نہیں کہ کسی کے آنے جانے سے فرق پڑے، بلکہ اصل بات یہ ہے چاہے نظام بادشاہی ہو یا پارلیمانی نظام حکومت، دوسرے کی دولت پر اپنی نظر رکھنے والے ہی تو دراصل ہمارے پیروکار ہیں، ان کی ابلیس کے پیروکار۔ اور اب جب مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کی دولت کو اپنے قبضے میں کیا جائے، کمزور کا استحصال کیا جائے، سرمایہ دار کو مزید طاقتور کیا جائے، اسے اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنی مالی ستوت میں اضافہ کرے، تو پھر اس بات سے فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ مسند اقتدار کسی ایک فرد کے پاس ہے یا فیصلہ سازوں کی تعداد چند سو ہے۔ جب ان چند سو کا مقصد حیاتیاتی عناصر کا حصول ہی ہے تو پھر فقط تعداد میں اضافہ کیسے ہمارے نظام کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، ابلیسی نظام کے لیے۔ اس کے بعد مشیر کہتا ہے کہ کیا تم نے مغرب میں راج جمہوری نظام نہیں دیکھا جو کہ اپنی مدرجات میں ظاہری طور پر تو انتہائی خوش نما معلوم ہوتا ہے، مگر در حقیقت وہ اس ظالم بادشاہ کے جبر و قہر سے بھی زیادہ خوفناک ہے جس سے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ مغربی جمہوریت فقط دیکھنے میں خوش کن ہے، بلکہ اس کی اصل نہایت گنونی اور بھیانک ہے۔ یہ نظام انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کو استعمال کرنے میں لاتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ نظام ابلیسیت کے لیے وہی مقصد حاصل کر رہا ہے جو اس سے قبل ملوکیت حاصل کیا کرتی تھی۔ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ جمہوریت در حقیقت یہ ملوکیت کی ایک جدید ترین شکل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہٹلر یا خسرو جیسا کوئی ایک مطلق العنان حکمران ابلیس کے آگے سر تسلیم ہم کرتا تھا، اب پوری کی پوری پارلیمان ابلیس کے آگے دو زانو ہوئی بیٹھی ہے۔ جب مطمع نظر ہی کمزور کی دولت ہڑپ کر کے اپنے جاہ و جلال اور نظام کو دوام بخشنا ہے، تو پھر اس بات سے قطعی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کی لگام یا باغ دوڑ جو ہے زمام کار سنبھالنے کے لیے کوئی فرد واحد ہے یا پارلیمنٹ پر مبنی کوئی فوج ظفر موج۔ اقبال نے جمہوریت کو چنگیزیت سے بدتر کہا ہے۔ چنگیز تو وہ تھا کہ جس نے لاکھوں انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، مغرب کے جمہوریت پسند تو لوگوں کا معاشی احتسال کر رہے ہیں، وہ غریب اقوام کو IMF اور ورلڈ بینک کے جمیلوں میں پھنسا کر
ان کی آزادی سلب کرتے ہیں، اور جب وہ مکمل طور پر ان مغربی طاقتوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر یہ طاقتیں ان غریب ملکوں کے وسائل پر مکمل طور پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ یوں عناصر کا یہ پرانا کھیل جاری و ساری رہتا ہے، اور اسی طرح ابلیسیت کو دوام نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا مشیر، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب۔ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارد کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقا کے خیموں کی تناب۔ چوتھا مشیر، توڑ اس کا رومۃ الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے نپھر سیزر کا خواب۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالچوں سنوبر گاہ نالچوں رباب۔ تیسرا مشیر، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں۔ تیسرا مشیر کہتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاسوں کو کیا یوں بے حجاب۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ پہلے مشیر کی جمہوریت کی ترغیب میں تقریر سن کر تیسرا مشیر اس پر کہتا ہے کہ اگر جمہوریت میں بھی ملوکیت ہی کی ایک شکل ہے تو پھر پریشانی کی چنتا فکر نہیں، مگر وہ جو کارل مارکس نے دنیا کو ایک نیا نظام دے دیا ہے، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے۔ گو کارل مارکس پیغمبر نہیں ہے، مگر اس کے ماننے والے اس کی باتوں پر ایسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے وہ موضوع کی قوت سے محروم پیغمبر ہی ہو۔ گو اس کو الہامی علم عطا نہیں، مگر اس کے ماننے والے اس کی کتاب داس کیپٹل پر عمل ایسے ہی کرتے ہیں گویا وہ کوئی پیغمبر ہو۔ تمہیں اس کے پیغام کی اثر آفرینی کا اندازہ ہی نہیں۔ اس کی آواز نے 4 دانگ عالم میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کے پیغام نے غریبوں کو وہ آواز دی ہے کہ ساری دنیا کے سرمایہ دار انگشت بدنداں ہیں۔ اس کی ندا نے کمزور میں یہ حوصلہ پیدا کر دیا ہے کہ آج ہر کس و ناقص اپنے سے بڑے سے اس کے عمل کا حساب مانگ رہا ہے۔ سرمایہ دار مغرب کے ہوں یا مشرق کے، سب ہی کارل مارکس کی جگائی ہوئی عوام کے سامنے جواب دہ سے نظر آتے ہیں۔ ایسا تو آج تک نہ ہوا تھا کہ کسی غریب کو یہ جرت ہوتی کہ وہ سرمایہ دار کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا، مگر آج کارل مارکس کی آواز نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تیسرے مشیر کی یہ تقریر سن کر چوتھا مشیر کہتا ہے کہ تم اشتراکیت کے بارے میں فکر مند مت ہو۔ ہم نے اطالیہ میں فسطائیت کی تحریک کو جنم دے اشتراکیت کا حل ڈھونڈ لیا ہے اور اس کی زمام کار مسولینی کے ہاتھ میں دی ہے۔ مسولینی نے فوجی طاقت اور وطن پرستی کی مدد سے جو سخت قوانین اٹلی میں بنائے ہیں وہ اشتراکیت کو اس کی جڑ سے اکاڑ پھینکیں گے، اور یوں کارل مارکس کی تعلیمات آپ دم توڑ جائیں گی۔ کبھی مسولینی تقریر سے اپنے پیروکاروں کے جوش کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اور کبھی میدان کارزار میں اس کی فوج رزم کے جوہر دکھا رہی ہوتی ہے۔ چوتھے مشیر کی یہ بات سن کر تیسرا مشیر اسے کہتا ہے کہ میں تو مسولینی کی دور اندیشی کا ہرگز قائل نہیں، وہ تو نہایت بے وقوف اور کوڑ مغز ثابت ہوا ہے۔ اس نے تو ہماری سازش کو خود ہی بے نقاب کر دیا ہے۔ ہم نے تو جدید جاگے انسان کے لیے جمہوریت جیسے میٹھے زہر لے کر آئے تھے، اور اس کے ذریعے ہی غریبوں اور ناداروں کا استحصال کرتے تھے، مگر اس بے وقوفی مسولینی نے
تو کھلم کھلا فساد برپا کر کے ہمارے ہر راز کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ تھا، اور دوسرا حصہ اگلی اس ویڈیو میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے